صلی اللہ محمد بلبل کو گل گلوں کو ہوا پسند ہم بوترا کو ہے خاک شفا پسند یہ اپنی تباہ ہے اے خازن بہے تم کو ہمیں کربلا پسند بلبل کو گل قریب کر لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہاں سے آئے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا حسین کے جیسا دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو سلام کرتی ہے عظمت شہادت تم کو ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ
محمد آل محمد. نئے رنگ نئے زمانے میں علی کی جاتی ہے قید خانے میں او بندی ہے ان بے کسوں کے شان میں اٹھائے لاکھ علم ان تابہ شام جانے میں نہ چین پایا نہ سوئے نہ بدان ملا تو شام میں ٹوٹا سا قید خانہ ملا عزیزوں. نعرہ سلوات. سکینہ قید ہو کے شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی. زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی. مقدر نے اسے بولا آفت کی جو دکھلائی. ہائے پھوپھی کے
سوتی تھی وہ رہنا سر کھلے زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ہائے ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں کوئی فریاد لیتا جا اگر بابا کہے تجھ سے میں روتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو میں در زندہ پر روتا سکینہ قید ابھی آپ دوستانی سماعت فرما رہے تھے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں آپ لوگ کو. ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید افسر حسین زیدی ابن سید اظہار حسین زیدی کی روح کو وصال فرما. بر محمد وآل محمد یقیناً ایک مرد مومن کے سارے ثواب کی مجلس ہے. مولا کے چاہنے والے حضرات سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. مولا فرمائیے کہ بطور خاص تشریف فرمائیں بلا کسی تمہید کے کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں. خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں. جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں. جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. کیا کب ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں. کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ. کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں. کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا. توجہ چاہتا ہوں. بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا. قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا. بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا. قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا. تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا. تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے. تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا. کہ یہ مصلی جو سرے فرشی ادا رکھا ہے. یہ مصلی جو سرے فرشی ادا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. یہ مصلی جو سرے فرشی ادا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو. دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو. صلوات محمد والے عظمت محمد والے محمد پر ایک اور کہ یہ مصلی
سرے فرشی ادا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے کہ آندھیاں ہاری۔ اس میں ہر خزانہ لٹ گیا، اشکی ادا باقی رہا۔ زندگی سے موت تک اس فاصلے کے بیچ میں ہر خزانہ لٹ گیا، اشکی ادا باقی رہا۔ کہ جون کے بارے میں چل کر پوچھئے رضوان سے، جون کے بارے میں چل کر پوچھئے رضوان سے، کون سا رنگ اڑ گیا اور کون سا باقی رہا، کون سا رنگ اڑ گیا اور کون سا باقی رہا۔ کہ حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، کہ حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نقد بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا۔ حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نقد بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا۔ کہ جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں۔ اپنا پسندیدہ شعر حاضر کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نقد بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا۔ کہ جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں، اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا۔ جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں، اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا۔ تو مدح مولا کے سفر میں بس یہی سمجھا ہے فیض، مدح مولا کے سفر میں بس یہی سمجھا ہے فیض، رات دن چلتے ہوئے بھی راستہ باقی رہا، رات دن چلتے ہوئے بھی راستہ باقی رہا۔ آئیے حضرات گزارش گزار ہیں محترم جناب اثر گاندھی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ علی محمد میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں، ایک بابا بلند سلوات سے ان کا استقبال۔ چار مصرے سے دیکھیے گا سب بھائی، چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ چوتھے مصرے میں ایک محاورہ رقم کیا ہے، پیش کرتا ہوں، مرادا فرمائیں گے کہ جس نے بھی گھر میں فرش عزا کا بچھا دیا، جس نے بھی گھر میں فرش عزا کا بچھا دیا، خلد بری کا آئینہ گھر کو بنا دیا۔ چوتھا مصرع سنیے، ایک محاورہ رقم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے بھی گھر میں فرش عزا کا بچھا دیا، خلد بری کا آئینہ گھر کو بنا دیا، اور اصغر نے تیر کھا کے بھی اے حر ملا تجھے گھر کا رہا نہ گھاٹ کا ایسا بنا دیا۔ کہ اصغر نے تیر کھا کے بھی اے حر ملا تجھے گھر کا رہا نہ گھاٹ کا ایسا بنا دیا۔ بس دو مطلع اور تین چار شعر کیونکہ قبلہ تشریف فرما ہیں، جلدی جلدی پیش کرتا ہوں۔ ایک باوز بلند شاہ فرمایا، ایک مصرع ہوا تھا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو۔ دو مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، مطلع پیش خدمت کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ سجدے ہر ایک اس کے ہی بیکار ہو گئے۔ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ سجدے ہر ایک اس کے ہی بیکار ہو گئے، سجدے ہر ایک اس کے ہی بیکار ہو گئے، ناراض جس سے حیدر کرار ہو گئے۔ کہ سجدے ہر ایک اس کے ہی بیکار ہو گئے، ناراض جس سے، اب اس نے مطلب سنیے، ناراض جس سے حیدر کرار ہو گئے، اور سن کر صدا حسین کی بیدار ہو گئے۔ ثانی مصرع سنیے کہ سن کر صدا حسین کی بیدار ہو گئے، اصغر بھی جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ کہ سن کر صدا حسین کی بیدار ہو گئے، اصغر بھی جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ جناب مختار کی کیا اہمیت ہے تاریخ میں پیش کرتا ملاحظہ فرمائیں کہ سن کر صدا حسین کی بیدار ہو گئے، اصغر بھی جنگ کرنے کو تیار ہو گئے، اور مختار تو نے کام ہی ایسا کیا ہے آج،
سجاد مسکرانے کو تیار ہو گئے کہ مختار تو نے کام ہی ایسا کیا ہے آج، مختار تو نے کام ہی ایسا کیا ہے آج، سجاد مسکرانے کو تیار ہو گئے۔ ایک شعر زبان کا پیش کرتا مناظرہ فرمائیں کہ مختار تو نے کام ہی ایسا کیا ہے آج، سجاد مسکرانے کو تیار ہو گئے کہ خاک شفا پہ جب کیا سجدہ تو یہ لگا، خاک شفا پہ جب کیا سجدہ تو یہ لگا، چہرے ہمارے اور چمکدار ہو گئے۔ خاک اب مولا کے عزادار ماتمدار ماشاءاللہ بیٹھے، شعر نظم کرتا ہوں ان کے حوالے کی۔ خاک شفا پہ جب کیا سجدہ تو یہ لگا، چہرے ہمارے اور چمکدار ہو گئے، اور شبیر کے کرم نے نمازی بنا دیا، زینب تیرے کرم سے عزادار ہو گئے۔ کہ شبیر کے کرم نے نمازی بنا دیا، شبیر کے کرم نے نمازی بنا دیا، زینب تیرے کرم سے عزادار ہو گئے۔ شبیر کے کرم نے نمازی بنا دیا، زینب تیرے کرم سے عزادار ہو گئے۔ اہل علم حضرات تشریف فرمائے، ایک شعر بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں سنیے گا کہ اکبر اللہم صلی علی ایک اور دوئی شاف مادے علیہ محمد لگتا ہے آج کیا، ثانی مصرع سنیے کہ اکبر یہاں سے گزرے ہیں لگتا ہے آج کیا، کیوں بند آج مصر کے بازار ہو گئے۔ کہ اکبر یہاں سے گزرے ہیں لگتا ہے آج کیا، دو شعر اور مقطع ختم دعا کہ اکبر یہاں سے گزرے ہیں لگتا ہے آج کیا، کیوں بند آج مصر کے بازار ہو گئے، اور ان کی حیات اور بھی بڑھتی چلی گئی جو بھی تمہارے عشق میں بیمار ہو گئے۔ کہ ان کی حیات اور بھی بڑھتی چلی گئی جو بھی تمہارے عشق میں۔ آخری شعر اور مقطع ختم دعا کہ سجدے ہر ایک اس کے ہی بیکار ہو گئے، ناراض جس سے حیدر کرار ہو گئے، مختار تو نے کام ہی ایسا کیا ہے آج، سجاد مسکرانے کو تیار ہو گئے۔ خاک شفا پہ جب کیا سجدہ تو یہ لگا، چہرے ہمارے اور چمکدار ہو گئے، شبیر کے کرم نے نمازی بنا دیا، زینب تیرے کرم سے عزادار ہو گئے۔ اکبر یہاں سے گزرے ہیں لگتا ہے آج کیا، کیوں بند آج مصر کے بازار ہو گئے، ان کی حیات اور بھی بڑھتی چلی گئی جو بھی تمہارے عشق میں۔ حاصل کلام شعر مولا عباس کے چاہنے والے اور علم اٹھانے والے تشریف فرمائے، شعر پیش کرتا ہوں کہ ان کی حیات اور بھی بڑھتی چلی گئی جو بھی تمہارے عشق میں بیمار ہو گئے، اور عباس کے علم کی ہوا اس طرح چلی جو بے وفا تھے وہ بھی وفادار ہو گئے۔ کہ عباس کے علم کی ہوا اس طرح چلی جو بے وفا تھے وہ بھی وفادار ہو گئے۔ عباس کے علم کی ہوا اس طرح چلی جو بے وفا تھے وہ بھی وفادار ہو گئے۔ مقطع بھی خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ جو بے وفا تھے وہ بھی وفادار ہو گئے۔ کہ جب سے کرم ہوا ہے حسین غریب کا، کہ جب سے کرم ہوا ہے حسین غریب کا، جب سے کرم ہوا ہے حسین غریب کا، تب سے اثر کے شعر اثردار ہو گئے۔ کہ جب سے کرم ہوا ہے حسین غریب کا، تب سے اثر کے شعر اثردار ہو گئے۔ عباس کے علم کی ہوا اس طرح چلی جو بے وفا تھے وہ بھی وفادار ہو گئے۔ باواز بلند صلوات ارشاد میں یہ تھے جناب اثر کانپوری صاحب کے جو بارگاہ علی محمد میں خراج عقیدت پیش فرماتے اور حضرات محسوس ہوتے مولانا کی تقریر ہے۔ 4 مصروں سے میں دعوت سخن دیتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ۔ مولا عباس کا ذکر فرما رہے تھے، علم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا، آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا، سر چاند ستاروں کے بھی خم دیکھ رہا تھا۔ آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا،
سر چاند ستاروں کے بھی خم دیکھ رہا تھا، کل رات اجالا تھا بہت میرے مقام میں، میں خواب میں غازی کا علم دیکھ رہا تھا، کل رات اجالا تھا بہت میرے مقام میں خواب میں غازی کا علم دیکھ رہا تھا۔ آئیے حضرات، بڑی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہیں، گزارش گزار ہیں، ذاکر علی محمد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سعید الحسن زیدی صاحب جملہ کی خدمت میں رونق افروز ممبر ہوں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مل جل کر ایک بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحوم سید افسر حسین زیدی ابن سید اظہار حسین زیدی کی رفعت کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ محمد علی محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک والد کے اصال ثواب کی مجلس ان کے خانوادے کی طرف سے منعقد ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں پروردگار قسم کھا رہا ہے تو والد کی، اور قسم کھا رہا ہے جو پیدا ہوا اس والد سے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اور وہ شہر ہے مکہ۔ عجیب بات ہے کہ پہلے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے اور بعد میں والد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شہر مکہ ایک باپ کی تمنا ہی کا تو نام ہے۔ ایک باپ کی کاوشوں ہی کا تو نام ہے، ایک باپ کے اخلاص ہی کا تو نام ہے۔ اسی لیے
مکان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس مکان کو مکان بنانے میں اس مکی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور پہلے شہر مکہ کی قسم کھائی پروردگار نے، اور پھر پیغمبر کی قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا کہ اور اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں۔ تو گویا ایک تسلسل ہے کہ جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ شہر مکہ جس کو ایک باپ نے بسایا تھا، اس کی ذریت جب کمال کی منزل پہ پہنچتی ہے تو محمد مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس سے پیدا ہوا، یعنی بیٹا ولد۔ البتہ اس میں ولد کے اندر جو ہے جو بھی باپ سے پیدا ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزو، گویا ایک باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ایک بیٹے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو شہر مکہ کو بسانے میں ایک باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے اور ایک بیٹے کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، اور جس کو زیادہ یعنی انہوں نے اہمیت دی ہے۔ بعض تفسیروں میں جناب آدم کو بھی مراد لیا گیا ہے، لیکن جو مشہور تفسیر ہے اور جو معتبر تفسیر ہے اور جس کا زیادہ اہتمام دیا ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ والد سے مراد جناب ابراہیم ہے اور ولد سے مراد جناب اسماعیل ہے۔ اور اگر ہم شہر مکہ کے بعد اس کا تذکرہ دیکھیں تو خود یہ قرینہ بن جاتا ہے کہ جب شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والد اور ولد سے مراد کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک باپ جو ابراہیم ہے اسے مراد لیا جا رہا ہے، اور ولد سے جناب اسماعیل کو مراد لیا جا رہا ہے۔ اب عزیزو، بات یہاں تک اگر آپ نے میری سمجھ لی ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے مفسرین کے درمیان کہ واقعاً یہاں پہ جناب ابراہیم بے ذات ہی مراد ہیں یا نوعی حیثیت سے مراد لیے گئے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کبھی ایک لفظ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں اصول میں جب ایک بحث ہوتی ہے لفظ کی تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وضع شخصی ہے یا نوعی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بے شخص ہی مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی ایک چیز نوعی حیثیت سے مراد لی جاتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والد یعنی ابراہیم، اور ایک مرتبہ ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ پروردگار کی نگاہ میں جو والد ہے وہ ابراہیم جیسا ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بات اگر صرف ہم یہ کہیں کہ ابراہیم مراد ہے تو یہ محدود ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، ابراہیم کے آئینے میں پروردگار نے والد کو بیان کیا ہے کہ والد ایسے ہوتے ہیں، اور ولد ایک مرتبہ ہم کہیں کہ اسماعیل مراد ہیں، اور ایک مرتبہ ہم کہیں کہ ولد سے مراد نوعی اعتبار سے اسماعیل کو لیا گیا ہے، اور گویا اسماعیل اپنے سلسلے نسب کے اپنے جیسے ولد کو بیان کر رہے ہیں۔ توجہ چلو، تو بات فرق ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ایک بتا یہ کہ جناب ابراہیم مراد ہیں، جناب اسماعیل مراد ہیں، مطلب نہیں، یہ عنوان کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں والد، ایسے ہوتے ہیں ولد۔ تو عزیزان گرامی، زیارت وارثہ کو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ توجہ دے رہا ہوں، اب کاش میرے اس بات کی طرف آپ متوجہ ہوئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی ولد، تو اب اگر آپ اوپر سے چلیں تو والد، نیچے سے چلیں تو ولد۔ اب زیارت وارثہ والد کی بھی تفسیر کر رہی ہے اور ولد کی بھی تفسیر کر رہی ہے۔ اگر ادھر سے چلو تو والد کو دیکھتے جاؤ، ادھر سے چلو تو
و ولد کو دیکھتے چلے جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو والد وما ولد، قسم کھا رہا ہے پروردگار. اور یہاں سے ایک والد اپنی حیثیت سمجھیں کہ پروردگار والد کی کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے. اچھا دیکھیے، عربی بہت ہی وسیع زبان ہے. پروردگار نے یہاں پر والد کے ذریعے سے قسم کھایا. عربی میں باپ کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ اب کا لفظ ہے. یہاں پہ اس نے لفظ اب کے ذریعے قسم نہیں کھایا، والد ہی کا لفظ استعمال کیا، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور یہاں سے آپ متوجہ ہوئیے کہ اب کا مفہوم الگ ہے اور والد کا مفہوم الگ ہے. اب ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کامن ہے، جو عام ہے، اور والد ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو خاص ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ والد کی قسم کھا رہا ہے پروردگار. اب فرق کیا ہے والد اور اب میں؟ اب کسے کہتے ہیں؟ کہا اب اسے کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. توجہ چہرہ بتانے گرامی، جو کسی کی پرورش کا ذمہ دار ہو جائے، جو اسے کھانا کھلائے، اس کے نفقے کو پورا کرے، اس کے اخراجات کو برداشت کر لے، وہ اب ہے. اسی لیے کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو حقیقی باپ ہے وہ انجام دے دے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کو چچا انجام دے دے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس ذمہ داری کو بڑا بھائی انجام دے دے. اب دیکھیں یہ بات آئی ہے تو میں کہتا چلوں، ابھی میں چھوٹے بھائی کی خدمت میں تھا پرویز صاحب کی، تو وہاں پر انہوں نے بیٹھے ہوئے یہ بات بیان کی کہ مرحوم کے سلسلے میں کہ یہ ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے کیونکہ ہمارے والد بچپنے میں انتقال کر گئے تھے، تو سارے بھائی بہنوں کی پرورش انہوں نے کی تھی. اور یہ کہہ کے وہ رونے لگے اور ابھی بھی رو رہے ہیں. تو یہ حقیقت میں یہ ان کا کردار تھا. اسی لیے جو روایات میں بڑے بھائی کو باپ کا کیا کیا گیا ہے؟ درجہ دیا گیا. تو یہ ہر بڑے بھائی کو تھوڑی دیا گیا ہے، یہ اس بھائی کو دیا گیا ہے جو باپ کا کردار اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اپنا لیتا ہے. تو بڑا بھائی اگر وہ باپ کا رول ادا کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے، تو اسی لیے اس کو باپ کا کیا کیا گیا ہے؟ درجہ دیا گیا ہے. اور اسی لیے اس درجے کی اہمیت ہو جاتی ہے، اتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ جن گھروں میں حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جن گھروں میں دینی تہذیب ہوتی ہے، اور جن گھروں میں دینی کردار پایا جاتا ہے، کہ میں نے کہا کہ جیسے کہ بڑا بھائی باپ کا کردار ادا کر رہا ہو، تو اب وہاں پر منزل یہ ہوتی ہے کہ اگر بڑا بھائی کسی کی امداد میں کچھ رقم دے دے تو چھوٹا بھائی مقدار میں بھی اس کے آگے نہیں بڑھتا. اب توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اشارہ سمجھ گئے. امام حسن امام حسین، امام حسن کی خدمت میں ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، امام نے اس کو کچھ رقم مدد کے طور پر دی. اس نے بعد میں امام حسین سے سوال کر لیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کو دیا. تو اس نے گن کر کے کہا کہ بڑے بھائی نے تو اتنا دیا اور آپ نے اتنا دیا. کہا یاد رکھو ہم کبھی بھی اپنے بڑے بھائی پر سبقت نہیں لے جاتے. تب آپ سوچئے کہ جہاں اس قدر رعایت کی جاتی ہو، وہاں اگر کوئی بنی امیہ کا مورخ یہ لکھے
کہ ان دونوں بھائیوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، تو یہ تو اس کی خباثت ہی تو ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہ رہے ہیں گرامی، تو والد وہ ہے کہ جس سے انسان وجود میں آیا ہے، لیکن اب وہ ہیں کہ جو انسان کو پروان چڑھا دے، جو انسان کے اخراجات کو برداشت کر لے، جو اس کے کھانے اور لباس کا کیا کر دے، انتظام کر دے، تو اسے بھی اب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے باپ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اب کہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ والد ہی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی مفسرین سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اب کو سمجھ لیا کس معنی میں، والد کے معنی میں۔ اس لیے جب ابراہیم نے آذر کا تذکرہ اب کے ساتھ کر لیا تو یہ دھوکہ کھا گئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب آذر کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں ہے تو وہاں پر انہوں نے آذر کا تعارف جناب ابراہیم نے اب کے لفظ سے کیا، تو اب لوگوں نے ان کو کیا کیا، والد کا ترجمہ کر دیا، کیونکہ وہ اب کے حقیقی معنی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ جب نہیں متوجہ ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک معصوم شخصیت کے باپ کو کیا قرار دے دیا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک معصوم انسان کے باپ کی طرف کیا کی، غلط نسبت دی گئی، کہا کہ ارے وہ تو بت پرست تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو کیا ہے، درایت چاہیے۔ اسی لیے صرف لفظ اب پہ اٹکنا نہیں۔ جب مقام دعا میں ابراہیم آئے تو اب لفظ بدل دی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب مقام دعا میں ابراہیم آئے تو اب کیا کہا، ربنا اغفر لی ولوالدی، جو آپ پڑھتے ہیں قنوت میں، یہ کس کی دعا ہے، ابراہیم کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہاں پہ اب کا لفظ نہیں لائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب ابراہیم مقام دعا میں جب آئے تو اب کے لفظ کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ کاہے کے لیے دعا کی، ولوالدی۔ بس دعا ابراہیم بتا رہی ہے اب اور ہے، والد اور ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی، کسی بت پرست کے لیے ابراہیم دعا تھوڑی کریں گے، اسی لیے وہاں لفظ اب استعمال نہیں کیا جناب ابراہیم نے۔ کہا ہے کہ کیا لفظ استعمال کی، ولوالدی۔ اس کا مطلب ہے، اور یہ حقیقت بھی، کیونکہ جناب ابراہیم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے آذر کو جو اب کہا گیا تھا وہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ آذر نے ان کو پروان چڑھایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آذر نے ان کو باپ کے بعد کیا کیا تھا، پروان چڑھایا تھا، اس لیے وہ اب کہا گیا۔ لیکن جب مقام دعا میں آئے تو والد کا لفظ استعمال کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، یہ بھی قرآن کی فصاحت ہے، یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی یہ سوچتا کہ خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کے والد بچپنے میں مر گئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بچپنے میں جب مر گئے تو انہوں نے پرورش تو نہیں کی، انہوں نے اخراجات تو نہیں پورے کیے، تو اب آدمی کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ بھائی انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خود ہمارے پیغمبر، بھائی ہمارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ تو اب دنیا میں کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے باپ تو ہماری ولادت سے پہلے ہی موجود نہیں تھے، لہذا انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، بس ان کی بنسبت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی بنسبت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ یہی وجہ کہ یہ پروردگار نے اب کی قسم نہیں کھائی، والد کی قسم کھائی۔ تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، آج جو کچھ بھی ہو تم اسی کا نتیجہ ہو۔
آل محمد پر۔ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی۔ توجہ چہرہ رمضان گرامی۔ تو اب ہم نے کہا اس لیے اب عمومیت رکھتا ہے، معلم بھی اب ہے، الآباء ثلاثہ مشہور ہے یہ، ایک معلم کیونکہ وہ بھی تو تربیت کرتا ہے نا ہماری، اس لیے اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اب۔ ہم نے کہا کہ اگر چچا بھی یہی ذمہ داری نبھا دیں تو انہیں بھی کیا کہا جائے گا؟ اب۔ اگر بڑا بھائی بھی یہ ذمہ داری نبھا دے تو وہ بھی کائے کے دائرے میں آ جائے گا اب۔ لہذا یہ جو ہمارے اردو میں ہے کہ یہ بڑے بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ کے مانند تھے، تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کیریکٹر ہے نا، پروان چڑھانا ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے۔ اب جو اس کردار کو نبھا دے، توجہ چلو جانے گرامی، اسی لیے قرآن مجید میں بھی جب آپ جائیے گا تو کبھی چچا کو بھی اب کے لفظ سے یاد کیا گیا، چچا کو اب کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ جناب یعقوب اس دنیا سے جا رہے ہیں، جناب یعقوب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سوال کیا ہے؟ کہا اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ باپ ہو تو ایسا ہو کہ اسے اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی کسی اور چیز کی فکر نہ ہو، عبادت الہی کی فکر ہو کہ تم کرو گے عبادت تو کس کی کرو گے؟ یہ دین کی اہمیت ہی تو ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ اگر کوئی موقع اور چانس مل جائے تو وہ پراپرٹی کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہاں بچوں کو جمع کیا گیا، جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک سوال کیا، کہا کہ بچوں ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالو، قرآن مجید کہہ رہا ہے نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اچھا وہ آبا کون ہیں؟ اس کی بھی صراحت کی انہوں نے کہا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ توجہ چرا ہوں، تو یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ جناب اسحاق کے بیٹے تھے نا۔ اور اسماعیل کون ہوئے؟ چچا۔ ابراہیم کون ہے؟ دادا۔ توجہ چرا مدان گرامی، اب دیکھیں آبا کی مصداق میں دادا بھی آیا، آبا کے مصداق میں چچا بھی آیا، آبا کے مصداق میں حقیقی والد بھی آیا۔ تو اب قرآن نے وضاحت کر دی کہ یاد رکھو اگر کہیں لفظ اب استعمال کیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی باپ ہو۔ اسماعیل حقیقی باپ نہیں تھے، مگر بھتیجوں نے جب الہ آبائکا کی وضاحت کی تو اسماعیل کو بھی بیان کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے گھرانے میں چچا بھی باپ جیسا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، نبوت کے گھرانے میں نبوت کے گھرانے میں چچا بھی باپ کا کیا کرتا ہے؟ کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی چچا باپ کا کردار ادا کر جائے تو بھتیجوں کے دل میں بھی دشمنی نہیں ہوتی ہے نا، بلکہ یہ قربت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چچا کے آئینے میں معبود کو سمجھتا ہے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، وہ چچا کے آئینے میں معبود کو سمجھتا ہے، اسی لیے یعقوب کے بیٹوں نے کہا الہ آبائکا، اے میرے بابا میں آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گھر کے لوگ ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اور تربیت کی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے تو ہر انسان باپ کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا ہم بھی
باپ کا کردار نبھا کر کے آبا کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم اب تو ہو سکتے ہیں مگر والد نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ ہم اس کردار کو نبھا کر کے، اب یہ قرآن ہے تو یعقوب کے بیٹوں نے آئینہ دکھایا کہ آبا جناب اسماعیل کو بھی کہا جو کہ چچا تھے، وہ اب کا درجہ ان کو دیا۔ تو یہاں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے آئینے میں چچا کا کردار اگر ایسا ہو کہ وہ باپ کی طرح پروان چڑھا دے تو پھر وہ چچا نہیں رہتا، اب بن جاتا ہے۔ تو عزیزو جب معمولی چچا معمولی محبت دکھا دے تو اب کا درجہ حاصل کر جائے، اور جو اپنے بچوں کو نچھاور کر کے بھتیجے کو پروان چڑھائے۔ جناب ابو طالب انہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بڑا سمجھا، اس لیے کہ حقیقی بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے بھتیجے کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب عبداللہ پیغمبر کے اب نہیں ہیں، والد ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب عبداللہ پیغمبر کے اب نہیں ہیں، والد ہیں، کیونکہ اب ہم نے بتایا نا کہ جو پروان چڑھاتا ہے، جو اخراجات برداشت کرتا ہے، جو کھانے کا انتظام کرتا ہے، جو نفقے کا انتظام کرتا ہے، اسے اب کہا جاتا ہے۔ تو جناب عبداللہ تو پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے والد تو ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، والد تو ہیں، لیکن اب کی ذمہ داری کیونکہ انہوں نے نہیں نبھائی، کیا کہنا ابو طالب؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ تو چچا رہتے ہوئے اب بن گیا، تو چچا رہتے ہوئے اب بن گیا۔ ارے یہ بھی اللہ کا انتظام تھا، یہ بھی اللہ کا انتظام تھا کہ والد کو اٹھایا، ورنہ اگر تھوڑے دن بھی جناب عبداللہ نے یہ ذمہ داری نبھا لی ہوتی تو اب کو بھی ادھر ڈائیورٹ کر دیا جاتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، والد تو ہیں مگر اب کی ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی۔ اب کی ذمہ داری کس نے نبھائی؟ جناب ابو طالب نے نبھائی، اور ایسے نبھائی کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو روایات میں ہے، روایات میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی پیغمبر کی سیرت میں جو لکھا ہے لوگوں نے، حتیٰ کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ پیغمبر جب نکلتے تھے بچپنے میں تو اچھے لباس پہنے ہوتے تھے، یہ بچپنے کا تذکرہ لکھا ہے مورخین نے۔ اور یہاں سے آپ سمجھیے کہ صرف جناب ابو طالب نے ہی یہ ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے یہ ذمہ داری بدرجہ اتم نبھایا کہ مورخین نے لکھا، پیغمبر کی سیرت میں اس بات کو لکھا، ان کے بچپنے کے حالات میں لکھا کہ جب یہ خانہ ابو طالب سے برآمد ہوتے تھے تو بال کبھی بکھرے ہوئے نہ تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، صورت کبھی بھی یتیم جیسے نہ لگی، یتیم ضرور تھے مگر صورت یتیموں جیسی نہ رہی۔ ابو طالب نے اپنے کو ایسا اس کے اوپر فدا کیا کہ یتیم کو بھی یتیم لگنے ہی نہ دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو تعریف کی ستم ظریفی ہے کہ وہ حلیمہ کی داستان میں کہنے لگے کہ وہ جو لوگ آئے تھے رضاعت کے لیے، جو عورتیں آئی تھیں تو وہ ہر گھر میں تو انہوں نے بچے لے لیے، اور جو عبد المطلب کے گھرانے کا چہیتا تھا اس کو کوئی اس لیے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ تو یتیم ہے نا، یہ تو یتیم ہے، اگر اس کو لیں گے تو کیا ملے گا؟ ارے کم سے کم عقل تو رکھو، ابھی تو عبد المطلب زندہ ہیں،
ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عبد المطلب زندہ ہیں۔ ارے عبد المطلب کی تو ریاست میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صرف بنی ہاشم کا نہیں، رئیس مکہ تھا۔ یہ کوئی کسی ایرے غیرے کا پوتا نہیں، عبد المطلب کا پوتا تھا۔ تو کیسے کسی کی ہمت یہ پڑ جائے کہ عبد المطلب کے رہتے ہوئے یہ کہے کہ ارے اس کی قیمت کون دے گا؟ یہ تو یتیم ہے، یہ تو لاوارث ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تاریخ نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، تاریخ نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ کہا کہ اصلاً کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، وہ آخر میں حلیمہ سعدیہ کا احسان دکھایا گیا اور ان کی مجبوری بھی دکھائی گئی کہ کوئی نہیں ملا تو انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہی ہے، کیسے یتیم کو لے کے چلیں۔ عجیب بات ہے، خدا کی قسم، بنی امیہ کے مورخین سے اگر آپ اسلام سیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ ابو المطلب ابھی زندہ ہے، چلیے جناب ابو طالب ہوتے تو پھر بھی ہم کہتے کوئی اور، ابھی جناب عبد المطلب زندہ ہے، رئیس مکہ، پیسے کی کمی ہے، اور جس کے بیٹے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیتیں تھی ہیں، اب اس کے باوجود بھی آپ نے لکھوا دیا یہ کہ حالی کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، یعنی کوئی غیر گھر کے پیغمبر تھے۔ تو اب آپ سوچئے جو عبد المطلب کو نہ چھوڑے وہ ابو طالب کو کیا چھوڑیں گے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ بھائی جو عبد المطلب کو نہیں چھوڑے بھی تو وہ زندہ ہے، رئیس مکہ، یہ بھی لکھتے ہیں وہ رئیس مکہ تھے، یہ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رئیس کیا تھے؟ مکہ تھے، صرف مکہ ہی نہیں تھے، رئیس قریش تھے، اور نعوذ باللہ آپ نے ان کو ایسا دکھایا کہ وہ عورتیں پیچھے ہٹ رہی ہیں کہ بھائی اگر اس کے یہاں سے بچہ لیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، جبکہ یہ گھر سخاوت میں بھی بڑا مشہور ہے، نہ ہونے پر تو یہ نہ جانے کیا کیا دے دیتے ہیں، جب نہ ہو تب تو یہ نہ جانے کیا کیا دے دیتے ہیں، اور جب رئیس مکہ موجود ہو، چچا ایسے موجود ہوں، اور اس کے بعد آپ یہ دکھا رہے ہیں پیغمبر کے بارے میں کہ گویا دودھ پلانے والی۔ البتہ اب کبھی یہ موقع رہا تو انشاءاللہ رضاعت پر بھی کوئی گفتگو کی جائے گی، یہ بھی واقعیت کم ہے اور افسانہ زیادہ ہے۔ اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے، صرف اتنا کہہ دوں کہ جناب موسیٰ ایمرجنسی کے حالات، دشمن پہ ظاہر نہ ہو جائے معاملہ، ہیں، اور لیجئے وہ دشمن کے گھر پہنچ گئے اور وہاں بھی دودھ نہیں پی رہے۔ اے موسیٰ، ارے ایمرجنسی کے حالات ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا دودھ پلانے والی عورتوں کو، یعنی میرا موسیٰ کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پی سکتا، حرام ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ اللہ موسیٰ پہ تو حرام کر دے تو فخر موسیٰ ہے، وہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی عورت کا دودھ پیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں توجہ دے رہا ہوں دان گرامی، اب بات نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے میرا، ہم نے حرام کی، قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں۔ بھئی حالات ایسے ہیں کہ دشمن کہیں جان نہ جائے تو وہاں تو جس کا دودھ ملے پی لو۔ فرعون جو کہ کھٹک رہا ہے ہر دور کی، یہ ہے کون؟ اب وہاں بھی کسی کا دودھ نہیں پی رہے، ایک عورت لائی گئی، دوسری عورت لائی گئی، تیسری عورت لائی گئی، کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ ارے بھائی ظاہر ہو جائے گا، خطرہ ہے
کہا یاد رکھو نبی جان کے خطرے میں بھی کسی غیر کا دودھ نہیں پیتا. جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں بھی غیر کا دودھ نہیں پیتا. یہ مکے میں کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی؟ یہ مکے میں کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی؟ اور پھر عجیب بات ہے، اب بات آگے تو کہتا چلوں. اب لکھا کہ حلیمہ سعدیہ کو دی گئی وہ. اچھا خود حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کیا لکھا؟ کہا یہ صاحبہ خود ایسی تھی کہ ان کے بچے کا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا. سن لیا آپ نے؟ جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا پائے وہ ایک اور لے کے بیٹھ گئی، ہے نا؟ ہے نا؟ یہی ہے نا. اب دیکھیں یہ ہے تاریخ. خدا کی قسم بس رسول کو کہیں نہ کہیں تو دکھاؤ. اب یہ بھی اللہ کا انتظام ہے کہ ہم تمہاری عقل معاف کر دیں گے، ہے نا؟ تمہاری عقل معاف کر دوں گا میں. ارے جس کے یہاں خود اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے وہ دوسرے کو لے کے بیٹھ گیا. اب مورخ دیکھیں جھوٹ تو بولنے کے لیے پھر توجیہ بھی کرتا ہے. اب اس نے توجیہ لکھا، کہا مگر جب حضور حلیمہ سعدیہ کے یہاں آئے تو جل تھل ہو گیا. اب صلوات بھیجے محمد والے محمد. رسول کی برکت سے خدا بھی کیا کیا کرشمے دکھلاتا ہے. کہا ہاں لے چلو راویوں کو جل تھل مچاؤ. بولے ادھر حلیمہ کے یہاں پیغمبر آئے. اب وہی حلیمہ سعدیہ چشمہ حیات ابل پڑا، چشمہ حیات ابل پڑا. اچھا یہاں صرف انہی کا عالم یہ نہیں ہے. کہنے لگے رے وہاں تو جو جانور تھے وہاں بھی جل تھل مچ گیا. پیغمبر کی برکت یہ سچ ہے، یہ روایتوں میں ہے. ہاں یہ میں ایسی تھوڑی کوئی افسانہ تھوڑی سنا رہا ہوں آپ کو، یہ روایتوں میں ہے. تو کہنے لگے کہ مثلاً جو بکری چھٹاک بھر دودھ دیتی تھی، وجود ہے پیغمبر کی برکت کئی کلو. تو آپ سوچئے جب بکری کا یہ عالم ہے تو اٹھنی کا کیا عالم رہا ہوگا. ہاں یہ سب لکھا گیا روایتوں میں. اب جانوروں میں بھی چشمہ حیات ابل پڑا. اب جملہ کہوں سن لیجئے. عجیب بات ہے جس کے وجود سے، اب دیکھیے اب ایک اور بات کہہ دوں تاکہ ردیف قافیہ مل جائے. کہنے لگے کہ پیغمبر کو دایا کی ضرورت کیوں آئی؟ وہ اصل میں جناب آمنہ کے یہاں دودھ نہیں ہو رہا تھا. ہاں ادھر نہیں ہو رہا ہے، دیکھا نا. اب جب ادھر نہیں ہوگا تبھی تو ادھر پہنچے گا معاملہ. ہاں اب ایک سوال دیکھیں، خدا کی قسم دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. عجیب بات ہے جس کے بیٹے کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے یہاں تو چشمہ حیات ابل پڑے، جانوروں کے یہاں چشمہ حیات ابل پڑے. اس بابرکت ذات کی ماں محروم رہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. کاش آپ سمجھئے بہت باتوں کو میں نے سمیٹ کر کے. ہاں یہ مطلب ہوتی ہے جو آج کے زمانے کہتے ہیں سینڈویچ دے رہا ہوں میں آپ کو. سینڈویچ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں سب ہوتا ہے. ہاں بس آپ کو خالی نان گوشت بھی نہیں کہ آپ کو توڑنا پڑے گا. یہ سینڈویچ کا معاملہ ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے آپ کو دیا جا رہا ہے. اب بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اس کی علت اصل علت بیان کرتا
کہ معاملہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو میں نے پوسٹ مارٹم تو کر ہی دیا تھوڑا بہت ہے نا. اب بقیہ آپ سمجھیے گا سلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو والد کی قسم پروردگار کھا رہا ہے اور ولد کی قسم پروردگار کھا رہا ہے. لیکن والد کون؟ کہا ابراہیم جیسا. ولد کون؟ اسماعیل جیسا. اب اس جیسے کو سمجھو تو نسل بھی ویسی ہو جائے، اور اس جیسے کو سمجھ جاؤ تو معاشرے کے باپ ایسے ہو جائیں. یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، اور کیا ہے مقصد. اب دیکھیے ایک باپ کی پاکیزگی ہے نا، باپ کی پاکیزگی یوں ہی تھوڑی جناب ابراہیم کی قسم کھائی جا رہی ہے، یوں ہی تھوڑی جناب اسماعیل کی قسم کھائی جا رہی ہے. ارے بھائی کچھ تو ہے نا اس میں. اللہ قسم کھا رہا ہے تو یوں تو نہیں قسم کھا رہا. اب دیکھیے ایک باپ ہے جسے اپنے بچوں کی آبادی کی فکر ہے نا. ہر باپ یہی چاہتا ہے. اب یہ اپنے اپنے انتخاب کی بات ہے، اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، کون کیا سوچتا ہے نا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم اپنی ذریت کو بسانے کی جب فکر کی انہوں نے، تو ایک ذریت کا حصہ انہوں نے کہاں بسایا؟ شہر مکہ میں. لیکن یہ شہر مکہ ہے کیا؟ اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ابراہیم باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا یہاں بسانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنی ذریت کو میں سے کچھ کو، توجہ چلا پوری ذریت کو نہیں، اسحاق تو ادھر تھے نا بعد میں، جناب اسماعیل کو لے کر کے آئے تھے نا، تو من ذریتی. اب دیکھیں نبی کے الفاظ پہ توجہ دیجئے، جس کے الفاظ اتنے عادلانہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ ذریتی، بلکہ کہا من ذریتی. یہ عربی میں تبعیض کے لیے آتا ہے من، یعنی میں نے اپنی ذریت میں سے ایک حصے کو لا کر کے یہاں بسایا. اچھا خود بھی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ان ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر، ایک ایسی وادی میں لا کے بسایا ہے جو غیر ذی زر ہے، یعنی کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، آثار حیات نہیں ہے، وسائل زندگی نہیں ہے نا، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھیتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں وہ تو ہوتا ہے. ہم اور آپ اسی میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ہے نا. اب بعض لوگ تو اتنے وہ ایڈوانس ہو گئے، کہتے ہیں ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں. اب سوچ میں بھی یہ بات آ گئی، ایک بچہ ہوگا تو ہم اس کو یوں کھلائیں گے، یوں پلائیں گے، یوں بڑھائیں گے، یوں آباد کریں گے. ہے آواز قدرت آئی، اچھا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. آپ اور کھلائیں گے، آپ اور پڑھائیں گے، آپ اور اس کی پرورش کریں گے. اچھا سورہ واقعہ کو اس لیے تو کہا گیا کہ روز پڑھو تاکہ دماغ خراب نہ ہو. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، سورہ واقعہ میں ہے، کیا تم خلق کرتے ہو یا ہم خلق کرتے ہیں. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، ہے نا. لیکن آج کے انسان کا دماغ خراب ہو گیا. ارے مولانا صاحب ایک بیٹا ہوگا تو اس کو یوں پڑھاؤں گا، یوں لکھاؤں گا، یوں لکھاؤں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. آواز بتاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تیرے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پڑھا کے تو دکھا. جنہوں نے اس نیت کے ساتھ ایک بیٹا پیدا کیا وہ نہ پڑھ کے رہا تو نہ پڑھ کے رہا. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی نیت میں یہ بات تھی، جن کی نیت میں، نیت کا کھوٹ نا، نیت کی کھوٹ.
ہم پڑھائیں گے. کہا اچھا تم پڑھاؤ گے؟ پڑھاتے ہم ہیں، تم کو وسیلہ ہم نے بنایا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تمہارا اتنا دماغ خراب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب پیسہ ہے تمہارے پاس، اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلا اور پڑھا کے دکھا. ہم نے خدا قسم ایسے لوگوں کا انجام دیکھا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کیا، نہ پڑھ کے دیا تو نہ پڑھ کے دیا، ہے نا. تو ایک باپ صاحب یہ ہیں اور ایک باپ ابراہیم ہے. اسی لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ باپ عجیب باپ ہے کہ خود ہی اقرار بھی کر رہا ہے پروردگار ایسی جگہ کوئی آتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ پاش علاقے میں بھاگتے ہیں چاہے دین برباد ہو جائے، ہے نا. میں پاش علاقے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ ایسی جگہ جائیں جہاں بچوں کا دین نہ رہے تو ایسی جگہ جانے کا میں مخالف ہوں، ترقی کا مخالف نہیں ہوں. تو ہر باپ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی جگہ اپنے بچے کو آباد کرے جہاں خوب وسائل زندگی ہو. ہمارے دین نے بھی کانسیپٹ دیا کہ آگے شہر میں بسو، یہ ہمارے دین میں بھی کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ وہاں وسائل حیات زیادہ ہوتے ہیں. خود ہمارے دین نے بھی اس کانسیپٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، مگر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ اسباب ہیں، انہی کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، ان کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہمارا دین یہ بات کہتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے وسائل دے. ہمارا دین حامی ہے اس کا، وہ تو ذمہ داریوں میں بتاتا ہے. مگر ابراہیم جیسا باپ ایسی جگہ لے گئے جہاں کچھ ہے ہی نہیں. خود بھی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے پروردگار ایسی جگہ لایا ہوں جو وادی غیر ذی زر ہے، یہاں نہ تو کچھ زندگی ہے، نہ زندگی کے آثار ہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پھل ہے، نہ فروٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، مگر میں لے کے آ گیا ہوں. بھائی لائے کیوں؟ کہا اندہ بیتک المحرم، کچھ نہیں ہے مگر تیرا گھر ہے نا. خانہ خدا کی اہمیت سمجھو، اس مسجد کو معمولی نہ سمجھو. خدا کی قسم یہ روایات میں ہے، یہ مسجد ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے. آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے نا. مگر ابراہیم نے مسجد کو اہمیت دی یا نہیں دی؟ خانہ خدا کو اہمیت دی یا نہیں دی؟ کہا پروردگار وادی غیر ذی زر میں اپنے بچوں کو لے آیا ہوں، وسائل حیات نہیں ہے مگر تیرا گھر ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر پہ تو بہت فخر کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. تو کیا ابراہیم ایسی اولاد چاہتے ہیں جو مسجد پہ فخر کرے کہ ہمارے ابا نے بنایا تھا خود نماز نہ پڑھے ہیں؟ تو ابراہیم تو ان میں سے نہیں تھے. اسی لیے اس میں ایک اور اضافہ کیا، کہا کہ پروردگار وادی غیر ذی زر میں اپنے بچے کو لے کے آیا ہوں، تیرا گھر ہے یہاں بسایا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ تیری نماز برپا کرے. آواز قدرت آئی، ابراہیم تیری نیت بڑی پاکیزہ ہے. خدا کی قسم یہ وادی غیر ذی زر اب تک تھا لیکن اب زمزم نکلے گا، ہے نا. اب زمزم نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کہا پروردگار بس تجھ سے تو ہم نے رشتہ جوڑ دیا، اب تو وادی غیر ذی زر کو جل تھل بنا دے. یہ تیرا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے نا. ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ میں یہاں تک لے آؤں. بقیہ ان کی زندگی کا چلانا پہلے بھی میرے بس میں نہیں تھا اور اب بھی میرے بس میں نہیں ہے. آواز قدرت آئی، ابراہیم تم نے بڑی پاکیزہ نیت کے ساتھ بسانے کی فکر کی ہے تو اب یہ بسیں گے بھی، آباد بھی ہوں گے اور رزق والے بھی ہوں گے. زمزم بھی انہی کا ہوگا، کوثر بھی انہی کا ہوگا. اور نماز، ارے تم نے دعا کی تھی یہ نماز قائم کرے، اب دیکھنا تیر برسیں گے، تیری اولاد نماز قائم کرے گی، تیر چلے گی اور تیری ذریت نماز قائم کرے گی. یہ حسین
کربلا میں تیر تلے سجدہ نہیں کر رہے تھے. ربنا لیقیموا الصلاۃ کی عملی تفسیر پیش کرتے ہیں. یہ عملی تفسیر ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. اور بہرحال بات یہیں پہ ختم کی جائے، ٹائم ہو گیا ہے. اگرچہ بات تمہید میں ہی رہ گئی لیکن بہت کچھ اس میں مل گیا ہے نا. اور زیادہ ڈوز دینا بھی صحیح نہیں ہے ورنہ بدہضمی کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو دیکھیے یہ ہے ایک باپ کی نیت کا اثر. اسی لیے پہلے شہر مکہ کی قسم کھائی، پھر والد اور ولد کی قسم کھائی. اب آپ لاکھ اللہ والے بنیے ہے نا، مگر ولد کے بغیر اور والد کے بغیر نہ کعبہ ملے گا، نہ مقام ابراہیم ملے گا، نہ صفا و مروہ جیسی پہاڑیاں ملیں گی. اللہ والے بن جاؤ مگر تمہیں آنا پڑے گا اللہ والوں کے گھر کی طرف. حج کیا ہے؟ ثمرات. ارے مکے میں بے موسم کے پھل ہر وقت موجود رہتے ہیں. رزق ہم دے رہے ہیں. تم نے نیت کی ہمارے گھر کو. اب عزیزوں کو جملہ کہہ دوں، جب گھر کا احترام اتنا دلا دے تو اہل بیت کا احترام. کاش اس جملے کو سمجھیے. ان دا بیت کل محرم، تو یہ بیت خدا کا ہی تو احترام کیا. تو مکہ اشرف ہوتا ہے یا مکی؟ جب مکہ کا احترام اتنا دلا دے تو مکی کا احترام. یہی وجہ ہے عزیزو، تاریخ کو تاریخ سے جوڑیے. والد کی قسم، ولد کی قسم کا ابراہیم جیسا والد، اسماعیل جیسا بیٹا. اب جب مقام تعارف کی منزل آئی تو ذریت ابراہیم کا امام سجاد دربار دمشق میں کھڑا ہوا تو تعارف کرایا، انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن صفا و مروہ. میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. یہ زمزم کچھ اور حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک باپ کی رودات بتا رہی ہیں، ایک بیٹے کی رودات بتا رہی ہیں. اور وہی رودات کا یہ تسلسل ہے کہ آج میں کھڑا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور بس عزیزو بات ختم ہوئی. اسی لیے باپ کی اہمیت سمجھیے، باپ کی اہمیت سمجھیے. میں نے کہا نا کہ حتیٰ کہ اگر وہ باپ ایسا بھی ہو کہ اس نے پروان نہ بھی چڑھایا ہو تب بھی وہ لائق قسم ہے، تب بھی وہ لائق قسم ہے. اس لیے کہ اب کی قسم نہیں کھائی، والد کی قسم کھائی ہے، والد کی قسم کھائی ہے. میرا پیغمبر جب اس دنیا میں آیا تو میں نے کہا باپ، حقیقی باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے تو پروان تو نہیں چڑھایا، پھر بھی والد تو تھے. اسی لیے توجہ چرا ہوں کہ کبھی باپ کو اس کے ظاہری عمل سے نہ پہچاننے کی کوشش کرو. جیسے آج کل ہمارے سوسائٹی میں بہت سے بچے بھی ایسے ہو گئے، ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ارے تمہیں اس قابل بنا دیا، جو تم یہ بول رہے ہو یہ بھی تو انہی کی عطا ہے، ورنہ تو تم یہ بولنے کے بھی لائق نہ تھے. تم آج ان پر اعتراض کر رہے ہو. یہ جو تمہاری للیا چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، یہ بھی تو انہی کی عطا ہے. جو زبان انہوں نے
سکھایا تم آج انہیں کے خلاف استعمال کر رہے ہو. بس عزیزو، اسی لیے کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ایک والد کا احترام کیا ہے. جناب علی اکبر بہت بامعرفت انسان کا نام ہے، بہت بامعرفت انسان کا نام ہے. باپ کا احترام کیا ہوتا ہے یہ کربلا میں جا کے ایک جوان سے دیکھیے. جوان ہے نا، عجیب بات ہے، کربلا میں صبح عاشور نماز صبح کے لیے امام حسین جناب علی اکبر کو حکم دے رہے ہیں، ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اصلاً کربلا کی جنگ جو ہے شروع ہوتی ہے بیٹے اور باپ کی اطاعت سے. علی اکبر نے اس حکم کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ آج کا کوئی جوان ہوتا تو نیند میں اتنا غرق ہوتا ہے بھائیے، ہے یا نہیں؟ خوب کربلا کی یاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بچوں سے صبح یہ کہہ سکے جیسے حسین نے کہا کہ چلو اذان دو. یہ فرشہ اذا اس لیے ہم بچھاتے ہیں. اور جب باپ یہ کہے تو بچہ نہ صرف یہ کہ اٹھ کھڑا ہو بلکہ بابا کے اپنے حکم کو بجا لائے. لہذا جناب علی اکبر نے اذان دی یا نہیں دی؟ اذان دی. اس قدر مطیع اور فرما بردار. میں کہتا ہوں جناب عباس سے کہہ دیتے کہ نہیں، 18 سال جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جوانی تو بربادی کی علامت ہی ہوتی ہے، جوانی بغاوت اور سرکشی کی علامت ہی ہوتی ہے، نہیں، جس کو تم بغاوت کی علامت سمجھتے ہو وہی تو ہمارے یہاں اطاعت کی علامت ہے، وہی ہمارے یہاں اطاعت کی علامت ہے. علی اکبر تم اٹھو اور اذان دو. اور جناب علی اکبر نے اذان دی تو باپ کا حکم بیٹے نے انجام دیا. اب یہ بیٹا آیا ہے باپ سے اجازت لینے. اب دیکھیں باپ کی اہمیت سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. عجیب بات ہے کہ اتنے لوگ گئے، کسی میں بھی امام حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا. مگر جب علی اکبر کو بھیجنے کا معاملہ آیا تو کہا پروردگار تو گواہ رہنا، ہے نا. یہ کتنا معاملہ اہم ہے. تو گواہ رہنا کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار و کردار میں تیرے رسول کی طرح تھا. کردار تو تھا ہی رسول جیسا. عجیب بات ہے، لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ شبیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے نا. امام حسین نے عجیب جملہ کہا پروردگار جب تیرے نبی کی زیارت کیا مشتاق ہوتا تھا تو میں اکبر کو دیکھتا تھا. اس لیے شبیہ پیغمبر کہا گیا. امام حسین نے سوار کیا، جناب علی اکبر آگے گئے. کچھ دور چلے تھے. اب دیکھیں یہ احترام اور یہ باپ کی فکر. جوان ہے بیٹا نا، لیکن امام حسین تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، مگر جوان بیٹے نے آہٹ محسوس کر لی. علی اکبر دیکھ نہیں رہے تھے، علی اکبر تو آگے دیکھ رہے تھے. مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ولو ان کی جنگ میں جا رہا تھا مگر اس کی تمام فکروں کا مرکز اس کے والد ہیں. اسی لیے جب آہٹ محسوس کی تو فوراً اتر گئے گھوڑے سے اور پھر خدمت میں آئے اور کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. یہ انداز گفتگو دیکھیے. خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ بیٹا باپ کی اجازت سے زندگی گزارتا تھا اور باپ کی اجازت سے مرنے گیا تھا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، تربیتی جملہ ہے. جناب علی اکبر بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی اجازت سے زندہ رہا اور اپنے بابا کی اجازت سے مرنے جا رہا تھا. کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. اب ایک جملہ کہا یا امام حسین نے، کیونکہ دونوں پہلو کو دکھانا ہے نا کربلا کو. باپ کا پہلو بھی دکھانا اور بیٹے کے پہلو کو بھی دکھانا ہے. کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے.
کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو میں پتہ چلتا کہ ایک بوڑھے باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے. اللہ. پھر رخصت کیا، پھر علی اکبر کو سوار کیا، پھر بھیج دیا، چلا گیا بیٹا. یہ دیکھیں احترام کا پہلو، یہ لحاظ، یہ خیال. اب وہی بچہ زخمی ہو رہا ہے، وہی بچہ. اب روایت کے جملے ہیں نا، قطعوہ اربن اربا. علی اکبر کے بارے میں، جناب علی اکبر کے بارے میں ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یعنی اتنے تلواریں پڑی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. اب آپ سوچیں کہ جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس پر نیزہ بھی لگ جائے. کبھی چیز کو آپ فرض کیجئے گا، جب دو گاڑیاں بہت تیزی سے جا رہی ہوں اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اسی کیفیت کو آپ جناب علی اکبر کے لیے فرض کیجئے گا. ایک جوان ہے جو بہت تیزی سے گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھ رہا ہو، پوری اسپیڈ سے گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھ رہا ہو، اور ادھر سے ظالم نے پوری طاقت سے نیزہ پھینکا. اس کو آپ توجہ دیجئے، سوچے ایک تیزی سے جا رہا ہے، ادھر تیزی سے نیزہ آ رہا ہے. جب دو طاقتیں ٹکرائی ہوگی کیا عالم ہوا ہوگا. یہی وجہ کہ جناب علی اکبر کے سینے میں لگا اور جناب علی اکبر زمین کربلا پہ تشریف لے آئے. اب اس کو آپ صرف تصور کیجئے گا تب آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے کیا کہا. ادھر سے تیزی سے نیزہ آیا، ادھر سے یہ بھی تیزی سے. اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ یہ نیزہ کہاں تک پہنچ گیا کہ جب بچہ گرا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی باپ کے احترام کا پہلو، باپ کے لحاظ کا پہلو. جناب علی اکبر نے دو چیزوں کا یہاں پہ بھی خیال رکھا. دیکھیں عربی بہت ہی اسٹرانگ زبان ہے، بہت مضبوط زبان ہے. اس میں سلام کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں جواب دینا واجب ہے، اور ایک وہ سلام ہے جس میں جواب کی زحمت نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں سے آپ سوچئے جناب علی اکبر کو اتنی معرفت ذات کہ جسم زخموں سے چور، سینے میں نیزہ، زمین کربلا پہ اپنا درد بھول گئے. فکر کس کی ہے؟ باپ کی. اسی لیے وہ سلام کیا کہ بوڑھے باپ کو جواب کی بھی زحمت نہ ہو. خدا کی قسم دیکھیے ایسے پہلو کوئی بیان نہیں کرتا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. یہ غور و فکر کا نتیجہ یوں نہیں ہے. روایت تو ہوتی ہیں لیکن اس سے نتیجہ انسان نکالتا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جیسے کہ دوسرے شہداء نے یہی تو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیکن جناب علی اکبر نے یہ سلام نہیں کیا، کہا علیکہ منی السلام. یہ جانتے کیا ہے؟ یہ عربی میں وہ سلام ہے کہ جس کے بعد جواب کی زحمت. یہ ہے احترام والد، یہ ہے لحاظ والد. ارے سمجھتے ہیں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے، ارے جب میں سلام کروں گا تو کیا وہ تابع جواب بھی رکھتا ہے؟ اس لیے کہا بابا ارے میں وہ سلام کروں گا آپ کو جواب دینے کی بھی زحمت نہ پڑے. یہ ہے باپ کے احترام کا عالم، یہ ہے والد کے احترام کا عالم. علیکہ منی السلام. یہ جناب علی اکبر نے یہ کہتے ہیں معرفت اس کو کہتے ہیں. یعنی زخموں کی حالت میں، درد کے حالت میں جہاں انسان اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی درد میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے درد کے بارے میں سوچتا ہے، وہاں بھی علی اکبر اپنے درد کو نہیں سوچ رہے ہیں. بابا کو زحمت نہ ہو، اس کے بارے میں فکر ہے نا، بابا کو زحمت نہ ہو. ارے یہ بھی تو دیکھ کر کے آئے تھے کہ بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا. کیسے میرا بابا جواب دے گا؟ بوڑھا. اور یوں بھی بیٹا اگر بلائے گا تو کیا بوڑھے باپ میں اب یہ سکت رہ جائے گی؟ خدا کی قسم تو سلام ایسا کیا کہ باپ کو جواب دینے کی زحمت نہ رہے. اب یہ بھی جانتے کہ بابا تو آئیں گے. تب دوسری فکر یہ ہے کہ بابا آئے تو سینے کا زخم نہ دیکھنے پائے. اسی لیے دوسری کوشش کی نیزے کو نکالنے کی. علی اکبر کوئی معمولی شجاع کا نام نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ یہ نیزہ کیسے پیوست ہو گیا تھا کہ علی اکبر نے پوری طاقت جھونک دی مگر وہ نیزہ نکلا نہیں.
क्योंकि पसलियों में अटक गया था। खुदा की कसम, अगर सुन सको, अज़ाए फातिमिया अभी गुजरी है ना, करबला फातिमा की टूटी हुई पसलियों के एदामे का ही तो नाम है। तो क्या यहाँ पसलियां नहीं टूटेंगी? अली अकबर के पसलियों में वो नेज़ा क्या हुआ, पैवस्त हो गया। इसलिए जब निकालते थे तो वो निकलता नहीं था, तो फिर किया क्या? बाप का लिहाज, पहले कोशिश की निकाल के फेंक दूं, नहीं निकाल पाए तो उसको पूरी ताकत से तोड़ा। अब आप सोचे कि उस तोड़ने में क्या तकलीफ हुई होगी, ये तो अली अकबर ही समझ सकते, हम तो नहीं समझ सकते ना चीज़ों। जनाब अली अकबर ने उस नेज़े को तोड़ा है और तोड़ करके फेंका और हाथ को सीने पे रखा कि अब जब बाबा आए तो उसे हमारे सीने का जख्म नजर ना आए। इसलिए तो दाग कहा जाता है ना, बेटे की मौत बाप के लिए कहा जाता है ये सीने का बहुत बड़ा दाग है ना। और जहां बेटे के सीने में दाग हो, इमाम हुसैन है, आए बैठे, देखा बेटा सीने पे हाथ रखे हुए। अली अकबर ने तो पूरी कोशिश की थी, मगर खून है जो इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है। ये तो नहीं बच्चा संभाल सकता ना अजीजों, जहां तक हो सकता था उसका तो लिहाज अली अकबर ने किया, मगर अब खून जो इधर से रवा है, इधर से रवा है। इमाम ने देखा, समझ गए, कहा मेरे लाल लगता है सीने में तेरे बहुत दर्द है। खुदा किसी बाप को ये मंजर ना दिखाए। एक बाप के साले सवाब की मजलिस थी, बस मजलिस खत्म हो गई। कहा मेरे लाल लगता है कि सीने में बहुत दर्द है। कहा हाँ बाबा सीने में दर्द है क्योंकि नेज़े की अनी अंदर रह गई है। अल्लाह अकबर, हाथ को हटाया। खुदा किसी बूढ़े बाप को ये ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। एक मर्तबा ज़मीन करबला पे इस भूखे प्यासे इंसान ने, सुबह से जनाजे उठाने वाले हुसैन ने अपने दोनों घुटनियों को टेका, एक ज़मीन करबला के ऊपर रखी और एक हाथ अली अकबर के ज़ख्म के अंदर डाला। और उसके बाद इस बूढ़े बाप ने किस अज़्म हौसले के साथ वो नेज़ा निकाला। अब आप सोचिए, जो नेज़ा अली अकबर से नहीं निकला था मगर हुसैन ने निकाला। मैं कभी कभी तसव्वुर में ये सोचता हूँ कि जब हुसैन ने निकाला होगा तो कैफियत क्या रही होगी। हुसैन खींचते होंगे, अली अकबर का सीना ऊपर उड़ जाता होगा, यही तो होता होगा नाज़ीज़ो। और उसके बाद एक लम्हा वो आया कि बूढ़े बाप ने पूरी ताकत से नेज़े को खींचा, नेज़ा निकला, मगर जब निकला तो जिगर के टुकड़े लेके आया। अजीजों जुमला कहता हूँ, बेटे को जिगर ही तो कहा जाता है। अजीब बात है, बेटे को जिगर का टुकड़ा कहा जाता है। अरे उस बाप को देखो, जहाँ ऊपर भी जिगर का टुकड़ा और नेज़े के साथ अंदर के जिगर के टुकड़े हुसैन मुसल्लम जिगर का टुकड़ा देख रहा है, जिगर के टुकड़ों के भी टुकड़ों को देख रहा है। यही वजह है जनाजा लेके बढ़े, न बढ़ सका बच्चों, बूढ़े बाप से जनाजा नहीं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वय्यामुल खलीबिल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदाया जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमा, जो बेमकान हैं उनको मकान अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े को अदा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में मरहूम अफसर हुसैन ज़ैदी के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहान सग़ीरा और कबीरा को बख्श दे। परवरदिगार उनकी नेकियों का बेहतरीन सिला अता फरमाए। परवरदिगार जो उन्होंने एक बाप का किरदार अपने ख़ानदान में अदा किया, अपने भाई बहनों अपने बच्चों के लिए, परवरदिगार उनको उन तमाम नेकियों का बेहतरीन सिला अता फरमाए। परवरदिगार उनको हर किस्म के अज़ाब, हुसन अज़ाब क़ब्र, अज़ाब बरज़ख़, अज़ाब नार से महफूज फरमाए। परवरदिगार हमारे वालदैन, भाई, रिश्तेदार, अजीज़ वक़ारी तमाम मोमिन मोमिनात जो मरहूम हो गए हैं, परवरदिगार उन सब के गुनाहान सग़ीरा और कबीरा को बख्श दे।
پروردگار ہمارے مرحومین کو، ان مرحوم کو اپنے پسماندگان سے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، پروردگار ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، پروردگار جو ہم پر رحم نہیں کر رہے ہیں، پروردگار اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما، پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید افسر حسین ابن سید اظہار حسین کی رفعتو کو ایصال فرمائیں۔